نیا سال آنے سے آپ کے پرانے غم، پرانے درد، پرانی مصیبتیں، پرانی پریشانیاں، غربت، آپ کے گھر کی پریشانی، وہ نئے سال کے آ جانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ وہی دن ہوگا سنیچر اتوار، وہی جنوری فروری، 1 تاریخ 2 تاریخ، بس ایک ہندسہ بدلے گا، یعنی 2024 سے 2025 ہوگا، باقی کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ 24 کی جگہ پر جو 4 ہے، وہ 4 کی جگہ اب 5 ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بدلنے والا ہے۔ وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی چاند رہے گا، وہی سورج، وہی ستارے، وہی لوگوں کے رویے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نیا سال آنے کی وجہ سے لوگ جو بدمعاش تھے وہ اچھے ہو جائیں گے، جو بے نمازی تھے وہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے، جو چوری کرتے تھے وہ چوری چھوڑ دیں گے، جو غلط کام کرتے تھے وہ غلط کام چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تو اس دن تو اور زیادہ غلط کام اور برے افعال اور گناہوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔ تو اس سے خوشی منانے والی اس میں کوئی بات مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نیا سال آ جانے کی وجہ سے کسی کی عمر بڑھ نہیں جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے نا میں 24 سال کا تھا اور جو ہے 1 جنوری آنے کے بعد میں 25 سال کا ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی اگر ایک عمر جو آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہے، اگر آپ 50 سال زندہ رہنے والے ہیں تو 1 سال گزرنے کے بعد 1 سال اور کم ہو گیا آپ کی زندگی کا۔ یعنی انسان ایک ایسا مسافر ہے جو اپنی موت، جس کی منزل اس کی موت ہے، اپنی موت کی طرف وہ دن بدن، ہر گھنٹے، ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر دن وہ اپنی موت کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، تو اس میں تو اور غم منانا چاہیے انسان کو۔ خوشی والی کوئی بات یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ انسان کو جو ہے وہ اگر پوری رات آپ اگر گزارنا چاہتے ہیں، جس طرح لوگ ناچ گانے ڈی جے 31 دسمبر کی رات کو یہ سب کر کے گزارتے ہیں، آپ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ 31 دسمبر کو ناچ گانے کی محفل میں جانے کے بجائے مسجد میں یا پھر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے 1 سال آپ نے جو کیا، جو گناہ کیا، آپ سے جو برائیاں ہوئی، ان سب کا جو ہے آپ جو معائنہ کیجیے، آپ حساب لیجئے، محاسبہ کیجئے اپنی زندگی کا، اپنی زندگی کے 1 سال کا آپ محاسبہ کیجئے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ غلط کیا ان سے معافی مانگی، آپ نے کوئی غلط کام کیا، کبھی نماز چھوڑ دی، اس سے توبہ و رجوع کر کے ان قضا نمازوں کو پڑھیے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے، مسلمان بھی غیروں کو دیکھ کر کے وہ پوری رات ناچ گانے، ڈی جے باجے وغیرہ، گھومنا پھرنا، ان تمام چیزوں میں مسلمان بھی ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور یوں ہی زندگی نہیں دی ہے بس یوں ہی گزارنے کے لیے، عیاشیوں کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا کی ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے نہیں۔ دنیا میں آپ کو وہی ملنا ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، آپ کو اس کی تلاش کرنی ہے۔ بس آپ کو آخرت سنوارنی ہے، آپ کو کس طرف جانا ہے، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف، یہ تو آپ ہی کو طے کرنا ہے، اور آپ ہی کو طے کر کے اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ آپ نے کس ٹھکانے میں جانے کا کام کیا ہے، دنیا میں آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے، آپ کو کہاں بھیجا جائے۔ آپ نے اگر اچھی زندگی گزاری ہے، شریعت والی زندگی، تو ماشاءاللہ یہ جنتیوں کا کام ہے۔ لیکن آپ نے اگر برے کام کیے ہیں، دنیا میں نمازیں ترک کر دی ہیں، تو پھر یہ جو ہے جنتیوں کا کام بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کو راضی کیجئے، 31 دسمبر کو جو ہے برائیوں کی محفل میں نہ جا کر کے جو ہے مسجد میں جائیے، پوری رات توبہ و استغفار کیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، ہر ایک دن کا محاسبہ کیجئے، حساب لیجئے آپ نے کب کیا کیا ہے۔